آداب دوستوں، گزشتہ 18 نومبر کو تاریخی قصبے خیرآباد میں قصبے کی ادبی اور سماجی تنظیم خیرآباد فاؤنڈیشن کی جانب سے قصبے کی معروف شاعرہ سید النساء ہرما خیرآبادی کی یاد میں ایک مشاعرہ ایک شام ہرما خیرآبادی کے نام سے منعقد کیا گیا، جس میں تمام مقامی و بیرونی شعراء نے شرکت کی۔ مشاعرے سے پہلے تمام خاتون شعراء کو اردو ادب میں ان کی خدمات کے لیے خیرآباد فاؤنڈیشن کی جانب سے ہرما خیرآبادی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ یہ مشاعرہ ہند ٹورز اینڈ ٹریولز لکھنؤ، گنگوتری آیورویدا لکھنؤ اور گہنا پیلس لکھنؤ کے اشتراک سے اور جناب سید ضیاء رضوی صاحب ان کے خصوصی تعاون سے منعقد کیا گیا۔ پیش ہے اسی مشاعرے سے چنندہ کلام۔ رہے حیات میں ایک ایسا موڑ آیا تھا، رہے حیات میں ایک ایسا موڑ آیا تھا، رہے حیات میں ایک ایسا موڑ آیا تھا جہاں کسی کو اکیلا میں چھوڑ آیا تھا۔ رہے حیات میں ایک ایسا موڑ آیا تھا جہاں کسی کو اکیلا میں چھوڑ آیا تھا، اور اسی مقام کو کہتے ہیں لوگ میخانہ جہاں پہ فیض میں دامن نچوڑ آیا تھا۔ اسی مقام کو کہتے ہیں لوگ میخانہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اسی مقام کو کہتے ہیں لوگ میخانہ جہاں پہ فیض میں دامن نچوڑ آیا تھا۔ بہت شکریہ استاد محترم رام پرکاش بے خود صاحب کی موجودگی، میرے بڑے بھائی محمد علی ساحل صاحب، ندیم سیتا پوری صاحب میرے دوست بھی ہیں، میرے بھائی بھی۔ جی آپ کا نام نہیں لیں گے تو واپس ہم کیسے جائیں گے؟ شہباز طالب صاحب بھی لکھنؤ سے ہمارے ساتھ آئے ہیں اور شاید ہمارے ساتھ واپس بھی جائیں۔ ندیم سیتا پوری صاحب نے ابھی میرے دادا کی غزل کا جس طرح سے پوسٹ مارٹم کیا، انہوں نے دادا کی روح سے بھی معافی مانگی اور مجھ سے بھی، تو ہم دونوں کو چھوڑ کر آپ خود سے معافی انشاءاللہ تنہائی میں مانگ لیجئے گا بس۔ لیکن چلیے، محبت آپ کی، خمار صاحب آپ ہی لوگوں کی وجہ سے زندہ ہے۔ ایک مطلب ایک شعر پڑھتا ہوں بطور خاص۔ اسکیا کی ساتھ تیرے جو چل رہا ہوں میں، ساتھ تیرے جو چل رہا ہوں میں، ساتھ تیرے جو چل رہا ہوں میں، جانے کتنوں کو کھل رہا ہوں میں۔ ساتھ تیرے جو چل رہا ہوں میں، جانے کتنوں کو کھل رہا ہوں میں، اور میرا شجرہ اٹھا کے دیکھو تو آبروئے غزل رہا ہوں میں۔ میرا شجرہ اٹھا کے دیکھو تو میرا شجرہ اٹھا کے دیکھو تو آبروئے غزل رہا ہوں میں۔ ساتھ تیرے جو چل رہا ہوں میں، جانے کتنوں کو کھل رہا ہوں میں۔ بہت شکریہ۔ ایک مطلب ایک شعر۔ اچھا عائشہ صاحبہ، جہاں میرا وقت ہو جائے گا مجھے بتا دیجیے گا۔ ایک مطلب ایک شعر۔ اسکیا کی پھر تیرا دھیان کر لیا جائے، پھر تیرا دھیان کر لیا جائے، ہجر آسان کر لیا جائے، پھر تیرا دھیان کر لیا جائے، ہجر آسان کر لیا جائے، اور دل کے آنگن میں روشنی کے لیے غم کو مہمان کر لیا جائے۔ دل کے آنگن میں روشنی کے لیے غم کو مہمان کر لیا جائے۔ ایک مطلب ایک شعر اور پڑھتا ہوں کہ بطور خاص سماعت فرمایا۔ اسکیا کی کسے ہم خواب کہتے ہیں، اسے ہم خواب کہتے ہیں، حقیقت کس کو کہتے ہیں؟ کسے ہم خواب کہتے ہیں، حقیقت کس کو کہتے ہیں؟ قریب آؤ بتائیں ہم محبت کس کو کہتے ہیں؟ کسے ہم خواب کہتے ہیں، حقیقت کس کو کہتے ہیں؟ قریب آؤ بتائیں ہم محبت کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ اونچے اونچے محلوں کے مکی کیسے بتائیں گے؟ کسی مفلس سے تم پوچھو ضرورت کس کو کہتے ہیں؟ یہ اونچے اونچے محلوں کے مکی کیسے بتائیں گے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ اونچے اونچے محلوں کے مکی کیسے بتائیں گے؟ کسی مفلس سے تم پوچھو ضرورت کس کو کہتے ہیں؟ اب ایک مطلب ایک شعر اور آپ کی زحمتیں تمام۔ اسکیا کی یہ مرحلہ چلو آسان کر دیا جائے،
یہ مرحلہ چلو آسان کر دیا جائے، اسی کے نام دل و جان کر دیا جائے۔ یہ مرحلہ چلو آسان کر دیا جائے، بطور خاص یہ شعر کی، یہ مرحلہ چلو آسان کر دیا جائے، اسی کے نام دل و جان کر دیا جائے۔ اور میری صفوں میں ابھی اور میر جعفر ہیں، میری شکست کا اعلان کر دیا جائے۔ تمہیں نہ خدا کو جگانا پڑے گا، شرکت کر رہے ہیں حضرات، تمہیں نہ خدا کو جگانا پڑے گا، سفینہ بھور سے بچانا پڑے گا، تمہیں نہ خدا کو جگانا پڑے گا۔ اور بطور خاص مجاز بھائی کہ تمہیں آنسوؤں میں نہانا پڑے گا، تمہیں آنسوؤں میں نہانا پڑے گا، کہ مہنگا بہت مسکرانا پڑے گا، کہ مہنگا بہت مسکرانا پڑے گا۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص میرے بھائی محمد علی ساحل صاحب کو یہ شعر نذر کرتا ہوں کہ میرے درد دل کی دوا صرف تم ہو، میرے درد دل کی دوا صرف تم ہو، یہ کیا آج تم کو بتانا پڑے گا، یہ کیا